بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں ایک انتہائی اہم عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہو رہا ہوں۔ تو ناظرین، جو ہر نوجوان مرد اور عورت کی خواہش ہے، بادشاہ سے لے کر فقیر تک، امیر سے لے کر غریب تک، ہر ایک اس جوہر حیات کی تلاش میں ہے۔ اس جام کو پینے کے لیے سب نوجوان بے تحاشا رقم خرچ کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے آدھا شباب یا جوانی کو کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ بھی اپنی جوانی قائم رکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ تو ناظرین، اس مقصد کے حصول کے لیے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ عطائیوں اور فٹ پاتھوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس جانے سے گریز نہیں کرتے۔ بہت سے لوگوں نے اس سے زر کثیر کمائی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کو جواب دہ ہیں۔ اس نے اگر ہمیں علم سے بہرہ کیا ہے تو ہم اپنے پیروان اور محبت کرنے والوں کو صحیح اور صالح معلومات فراہم کریں۔ آپ بھی اس کو اخلاقی فریضہ سمجھتے ہوئے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس میں شامل کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہم حکمائے متقدمین کے علمی خزانے سے استنباط کر کے اپنی تحقیق بلا معاوضہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، تاکہ آپ لوگ طبی استحصال سے بھی بچ جائیں اور ان سنہری اصولوں پر عمل کر کے اپنی جوانی کو بحال بھی رکھ سکیں۔ ہمارے سینئر حکماء، جن کا نام آج بھی زندہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ انسان ہزاروں سال زندہ رہ سکتا ہے اور اپنی جوانی کو بھی قائم رکھ سکتا ہے اگر وہ اس کو ضائع نہ کرے۔ مناسب ماحول، اغذیہ اور ادویات خود کو مہیا کرے۔ آدھا شباب یا جوانی کو قائم رکھنے کے حوالے سے ہمارا پہلا جملہ یہ ہے کہ جب تک جنسی قوت قائم رہتی ہے، شباب بھی قائم رہتا ہے۔ جنسی قوت کو قائم رکھنے کے لیے رطوبت، حرارت اور جوش تینوں کا اعتدال ضروری ہے۔ اگر دماغ کا فعل درست ہو تو یہ ہر وقت صالح رطوبت پیدا کرتا ہے۔ اگر جگر کا فعل درست ہوگا تو مطلوبہ حرارت پیدا کرے گا۔ اگر دل اپنا درست کام کر رہا ہے تو مناسب جوش پیدا کرے گا۔ اب آپ کے طبیب کی ذمہ داری ہے کہ درست تشخیص کرے اور جسم کے جس عضو کا فعل درست نہ ہو اس کا علاج کرے۔ ایسی اغذیہ اور ادویات تجویز کرے جو آپ کی صحت کے لیے ضروری ہیں۔ ملٹی پرپز ادویات سے جنسی قوت بحال ہونے کی بجائے نظام جسم بگڑ جائے گا۔ انسانی زندگی کا انحصار اسی موضوع پر ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ میڈیا جنسی جذبات کو ابھارنے کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ اگر میڈیا مستند حکماء کی خدمات حاصل کرتا اور اپنے توسط سے نوجوان نسل کو حفظان صحت کے اصول بتاتا تو بہت سے نوجوان ایسی غلطیوں سے بچ جاتے جن سے شباب جوانی ضائع ہو جاتا ہے۔ بعض دعا فروش اشتہارات کے ذریعے لوگوں میں کشش پیدا کر کے جسے جوانی قائم رکھیں، ایسے اشتہارات جو ہیں وہ بہت زیادہ شائع کیے جاتے ہیں۔ مردانہ کمزوری ختم کریں وغیرہ وغیرہ۔ اتنے روپے میں ہمارا مکمل کورس حاصل کریں، دعا بذریعہ ڈاک منگوائیں یا فلاں سٹور سے خرید لیں۔ ادویات کی ایک بہت بڑی لسٹ شائع کر دی جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس کا مزاج کیا ہے؟ اس کو جنسی کمزوری کیوں ہوئی؟ جب تک نظام جسم درست نہ ہوگا، مقویات نقصان دہ ہیں۔ ہماری تحقیق کے مطابق بہت سی بیماریاں غیر مناسب غذاؤں اور ادویات سے جنم لیتی ہیں۔ آپ اتنے پر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ فلاں حکیم یا ڈاکٹر اچھا نہیں، اس کی دوا نے اثر نہیں کیا۔ کیا آپ نے سوچا ہے کہ اس نے آپ کا نقصان کتنا کیا ہے؟ انسانی جسم میں جو چیز پہلے سے زیادہ ہے اس کے بڑھانے سے کیا نقصان ہوتا ہے، اور جو چیز کم ہو اسے مزید کم کر دینے کا کیا نقصان ہے؟ ہم شوگر کے مریض کو میٹھا کھانے کی ہدایت نہیں کرتے۔ اگر شوگر کی کمی کی وجہ سے بے ہوش ہو جائے تو اس کی زندگی بچانے کے لیے اس کے جسم میں مٹھاس منتقل کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ گرمی کا سردی سے اور خشکی کا تری سے علاج کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے شباب کو، جوانی کو قائم رکھنا چاہتے ہیں تو ایسے مستند طبیب سے رجوع کریں جو اپنے منصب کے ساتھ
بھی انصاف کرتا ہو اور خوف خدا بھی رکھتا ہو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ حکماء لوگوں کو مفت ادویات مہیا کریں، یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ان کی بھی ضروریات زندگی ہیں، یہ ان کا ذریعہ معاش ہے جس سے معاوضہ لیں، اس کا کام درست کریں۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں۔ آج ہم آدھا شباب جوانی کے بارے میں کوئی نسخہ تحریر نہیں کریں گے، حالانکہ ہم نسخہ جات کی انبار لگا سکتے ہیں۔ اس مسئلہ کے حل کے لیے ہم بوسٹر نما ادویات کو جانتے ہوئے بھی ان کو تیار کرنا جرم سمجھتے ہیں جو آپ کو نقصان کر کے وقتی طور پر فائدہ دیں اور ہماری مقبولیت میں بھی اضافہ کریں۔ آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں، ہم آپ سے سوال پوچھیں گے، ہمیں آپ کے مزاج کا علم ہو جائے گا، ہم آپ کو مفت مشورے دیں گے۔ وہ لوگ جو اپنی جوانی کو برباد کر چکے ہیں وہ بھی مایوس نہ ہوں، ہمارے ساتھ رابطہ کریں، ان کی صحت بھی بحال ہو سکتی ہے، جوانی کی رونق واپس آ سکتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ ان کا علاج صبر آزما اور تھوڑا سا طویل ہوگا۔ ہم فن اور فن کے تمام خادمین کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور علم الابدان کے لیے جنہوں نے بھی کام کیا انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور ناظرین، اس معلومات کو انفارمیشن کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، سبسکرائب اگر ہو سکے تو کر لیں لیکن شیئر ضرور کیا کریں۔ سبسکرائب بھی کر لیں گے تو اچھا ہے کہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو اور معلومات آپ تک پہنچ سکے گی اور ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا، لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔ پھر ملیں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ، ابھی تک اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔ یرکان کا علاج فی سبیل اللہ فری کرتے ہیں، یہ ہر خاص و عام کے لیے ہے۔ ہم بلا تفریق خدمت کرتے ہیں۔ اس مرض میں بہت سے لوگ مبتلا ہیں۔ ضرورت مند حضرات ہم سے رابطہ کریں۔ واٹس ایپ نمبر 0334 060 4110۔